مصطفیٰ 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 کھانا کھایا، خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم، کوئی ٹینشن نہیں جنت میں. کوئی آپ کو کہنے کے لیے نہیں آئے گا 3 چلہ جماعت میں نکلو، جنت میں کوئی نہیں آئے گا. مسجد جماعت میں بیٹھنا ہے، کوئی نہیں آئے گا. فلاں جگہ اجتماع ہے، نہیں. ہاں اجتماع ہوگا وہاں، لیکن نبی کا اجتماع ہوگا. سارے انبیاء، سارے فقہاء، سارے بڑے بڑے. اب سب سے بڑا مزے کا دن کون سا دن ہوگا بتاؤ؟ جس دن اللہ تعالیٰ خود ہماری دعوت کریں گے. لیکن ایک بات بتاؤں، عورتوں کو جا کے سنا مت دینا. ارے بتاؤں، عورتوں کو سن رہی ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، عورتوں ان کی فضیلت بھی ہے. وہاں مردوں کی دعوت ہوگی، عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی. رجال، حدیث شریف میں رجال کا ترجمہ ہے، رجال. اللہ تعالیٰ کہیں گے مردوں، خالی مردوں کی دعوت کی ہے، عورتوں کی نہیں کی ہے. گھر جا کر ہم عورت کو چھیڑیں گے. کیا چھیڑیں گے؟ ہماری دعوت کری اللہ نے، ہم نے اللہ کو دیکھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تو عورتیں کیا کہیں گی؟ گھبراؤ مت، اپنا دیدار کرانے کے لیے اللہ نے تم مردوں کو میدان میں بلایا، اور اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کے ہمارے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھو. جنت لفظ تجلی کا، اللہ تجلی کریں گے. وہ تجلی کا مطلب یہ ہے، دیندار عورتوں کے پاس اللہ خود آئیں گے اور کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے دیکھو. میں نے تمہارے اکرام میں وہاں نہیں بلایا. مردوں کی دعوت ہوگی اور جبریل خود پوچھیں گے اللہ پاک سارے تیرے بندے جمع ہو گئے ہیں، کیا ویرائٹی رکھوں؟ ویرائٹی ہوتی ہے. تو اللہ وہاں سے کہیں گے فقہو، پھل کھلاؤ. ہم پھل کھائیں گے انشاءاللہ. پھر جبریل پوچھیں گے ثم ماذا، اب کیا رکھو؟ مسقوہم، جوس پلاؤ. جوس پی لیں گے. جبریل کہیں گے ثم ماذا، اب اطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ. اب کھانا کھا لیا. پھر جبریل پوچھیں گے ثم ماذا، اب کیا؟ وکسوہم، ایک ایک جوڑا کپڑا ہدیے میں پیش کرو. وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا کہ ایک جوڑے کی قیمت 7 آسمان کے خزانے اور مل کر نہیں ادا کر سکتے. اس کا ڈورا اتنا قیمتی ہوگا، جوڑا نہیں، ڈورا، اس کا ایک ڈورا قیمتی ہوگا کہ سارے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ کی طرف سے ہدیہ آئے گا اور لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن. کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہوگا، میں سب پر لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن. اب جب جوڑا دے دیا تو پھر جبریل علیہ السلام پوچھیں گے ثم ماذا، اب کیا؟ یہ کہ عطروہم، انہیں خوشبو دو. پاؤ تولا کی چارلی کی بوتل نہیں ہوگی، پاؤ تولے کی ہوتی ہے پاؤ تولا، اور وہ بھی یوں لگائیں گے یوں کس سے. یہ ساری جو ہے واحد طبیعت ہوتی ہے. عود کا کنٹر، مشک کا کنٹر، عنبر کا کنٹر، گلاب کا کنٹر، جس کی علماء نے لکھا ہے جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اتنا ہی اس کو عود پسند ہوگا. کہ جتنی پاکیزہ روح ہوگی اتنا ہی اس کو عود پسند ہوگا. اسی لیے عرب جو ہے زیادہ سے زیادہ عود خریدتے ہیں، مہنگا مہنگا، لاکھ لاکھ روپیہ تولا، لاکھ روپیہ تولا. کہ جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اس سے جو اسے سکون ملے گا. اس کا پورا کنٹر دیا جائے. ایک مرتبہ کسی جگہ سفر میں ہم تھے تو میں ہمیشہ اپنے ساتھ اعلیٰ قسم کا عود رکھتا ہوں. ہمیشہ ہر وقت سفر میں 3-4 چیزیں ساتھ رکھتا ہوں. ایک تو ہے کہ جن بزرگوں نے مجھے خلافت دی ہے، جیسے مولانا علی میاں ندوی نے مجھے خلافت دی، میرے والد نے مجھے خلافت دی، مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے مجھے خلافت دی، شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سے تعلقات رہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرے ابا کو خلافت دی، وہ وہاں سے آئی. تو ان کی کچھ نہ کچھ تبرکات جو ہے، ٹوپی ہے یا کوئی چیزیں ہیں ایسی، وہ میرے ساتھ رکھتا ہوں سفر کیا. دوسرا کعبے کا کپڑا ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا غلاف جو ہوتا ہے قبر مبارک کا اندر کا وہ رکھتا ہوں. یہ میری تھیلی بڑی اسی لیے رہتی. لوگ کہتے ہیں آٹلے تارشو کون سا بھائی اندر شو بھری تو فکر مت کر. تو میں نے ایک مرتبہ کسی کا سفر میں جا رہے تھے تو میں نے بہترین قسم کا وہ ایک آدمی کو لگا بادشاہ ویسے بادشاہ ویسے ارے تو بدبو آتی کوئی اتنا اچھا ہی تو لگا. یہ کہہ کر انہوں نے یوں پیچھے یوں لگا دیا. میں نے کہا تمہیں یار وہ کیا تمہیں کیا پتا. پھر میں نے جو ہے سینتھیٹک کی تو لگا سینتھیٹک اپنا چالو مارا. ہاں وہاں سینتھیٹک نہیں وہاں عود کا کنٹر ملے گا اور لکھا کیا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن من الرحمن الی عباد الرحمن. اب جب یہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک میں نے عود بھی دے دیا کپڑے بھی دے دیے گلاب بھی دے دیا سب دے دیا کھانا بھی کھلا دیا. یہ عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. وہ ایسے ہال ہوتے ہیں خوبصورت قسم کے ماشاءاللہ. عورتیں ایک طرف بیٹھتی ہے مرد ایک طرف بیٹھتے ہیں تو پروگرام ہوتے ہیں. تو جب پروگرام طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مجھے فون کرتے ہیں مولانا آپ کے لیے کیا کھانا پکائیں ہم. یہ سارا میزبان پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہو تو میں آہستہ سے کہتا ہوں جنت والی دعوت. حدیث ان کو معلوم ہے طیب 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 مطلب پہلے پھل پھر جوس پھر بکرا بعد میں کھانا بعد میں اس کے بعد کپڑا اس کے بعد عطر اس کے بعد یہ جنت والوں کی دعوت ہے. 6 چیزیں ان کو حدیث سے معلوم ہے. میں نے کہا جنت والی دعوت تو لہیانی خاندان ہے وہاں بہت بڑا وہ سمجھ جاتے ہیں شیخ کا کیا مطلب. اس لیے یاد رکھنا اب یہ ہو گیا ادھر تک پہنچی. اب جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک اب کیا رکھوں. اللہ کیا کہیں گے بھائی ان سے ہی پوچھو ان سے پوچھو. تو جبریل علیہ السلام ہم سے پوچھیں گے بھائی بتاؤ کیا تمنا ہے تمہاری. تو کیا کہیں گے بھائی ہم تو ہمارے علماء سے مشورہ کریں. علماء سے مراد یہ منتقل ہو علماء سے دینداروں سے مشورہ میں یہ طے ہوگا سب کچھ ہمیں مل گیا لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے. اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا ارفع الحجاب پردہ ہٹا. 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے بھائی 70,000. یہ پردہ ہٹا یہ پردہ ہٹا یہ پردہ ہٹا. پردہ ہٹتے ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری آنکھوں سے دیکھیں گے اور اللہ کیا کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. تو ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے. وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے. اللہ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ربنا ذل جلال والاکرام. کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے. اگر جنت میں موت ہوتی اللہ کو دیکھتے ہی کلیجے پھٹ جاتے آدمی مر جاتا. لیکن جنت میں موت نہیں. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو ہم کیا کہیں گے اللہ پاک جنت میں آئے ہیں نکالنا مت. اللہ کہیں گے نہیں میں نے کہا ہے خالدین فیہا ابدا آپ ہمیشہ رہو گے. جنت میں نے اس لیے داخل کیا ہے کہ یہاں سے نکلنا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے اللہ پاک تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی سے دوبارہ تھی سب کے سامنے نہیں کرنی. تھوڑی سی براس کی بات کرنی ہے. ایک یہاں سے کھڑا ہوگا ایک وہاں سے کھڑا ہوگا ایک وہاں سے کھڑا ہوگا. اللہ پاک تھوڑی سی راز کی بات اللہ کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. قریب میں آئیں گے قریب کر کے اللہ یوں کر کے اپنے دونوں کو یوں کر کے قریب کریں. بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. تو کہیں گے اللہ پاک جنت میں آ تو گئے ہیں لیکن بہت شرم آتی ہے. جنت میں آ تو گئے ہیں لیکن بہت شرم آتی ہے. کیوں شرم آتی ہے. یہ کہ اللہ تیرا قانون یہ ہے کہ جو جہنم میں جا کر جنت میں آئے تو تختی لٹکی رہتی ہے پیچھے کہ یہ لوگ پہلے جہنم میں گئے تھے بعد میں جنت میں آئے ہیں. تو جنت والے وہ تختی دیکھتے ہیں تو ہم کو پوچھتے ہیں ارے تو جہنم میں جا کے آیا تھا کیسے تھا وہاں کا عذاب کیسے تھے وہاں کے سانپ کیسے تھے وہاں کے ہتھوڑے. اللہ میں بہت شرم آتی ہے اس لیے ہماری تختیاں تو نکلواتی. وہاں اللہ اعلان کرے گا میں ان کی تختیاں نکالوں ان کی تختیاں نکالوں.
پھر کچھ لوگ کہیں گے اللہ لوگ ہمارا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قریب آئیں گے. اللہ پاک ہم تو جو ہے نا بغیر جنت کا ہمارا معاملہ تھا نہیں. وہ بھیڑ جنت والوں کی جا رہی تھی تو ہم بھی جو ہے داخل ہو گئے بغیر ویزے کے. سمجھ گئے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزے سے اس کو کہتے تھے بغیر ویزے کے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت کا جب اعلان ہوگا تو بڑے بھاری جماعت مردوں کی اور عورتوں کی جنت کی طرف دوڑے گی. فرشتے کچھ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہے جہنمی لیکن ان کے ساتھ داخل ہو گئے. فرشتے روکیں گے بھائی جنت کا ٹکٹ تمہارے پاس نہیں ہے. تو کیا کہیں گے؟ جنت تمہاری نہیں ہے، جنت ہمارے اللہ کی ہے. اللہ تک بات پہنچے گی تو اللہ کیا کہیں گے؟ میں جانتا ہوں یہ ہے جہنمی لیکن ان کے ساتھ جا رہا ہے، یہ ہے گڑبڑ لیکن جا رہا ہے ان کے ساتھ. دنیا میں نے ان کی ستاری کی ہے، یہاں پر بھی ستاری کروں گا. دنیا میں ستاری کی میں نے پردہ ڈالا. تو کہیں گا اللہ پاک اقامہ کچھ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی. میں تو بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، وہاں رہتا ہوں. اب ذرا جنت الاٹمنٹ ہو جائے، گرین کارڈ پورا مل جائے، پاسپورٹ مل جائے جنت کا، اللہ اعلان کریں گے جاؤ. ابا کہتے تھے کہ اس سے بڑے لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جب پرسرات پار کر کے جنت میں جانے کا موقع آئے گا فرشتے کہیں گے آپ کی جنت ہے، جنت میں چلے جاؤ. وہ کہیں گے ابھی جنت میں نہیں جانا. بھائی کیوں نہیں جانا؟ کہاں جانا ہے پھر؟ کہ جہنم میں جانا ہے. کہ جہنم میں کیوں جانا ہے تمہیں؟ یہ فرمایا کہ ہم پرسرات کے اوپر سے آ رہے تھے پھر نیچے جہنم تھی. کئی ہمارے دوستوں کو ہم نے دیکھا وہ کہتے تھے کہ ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آ گئے اور ٹریفک جام ہو گئی تھی. وہاں ٹریفک بھی جام ہو جائے گی پرسرات کی. فوراً فرشتے کہیں گے جہنم کہے گی جز یا مومن، اے مسلمان جلدی گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا، جلدی گزر. یہ لوگ وہاں کھڑے رہیں گے. کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے. اللہ پاک یہ تو جہنم میں جانے کا کہہ رہے بے جنتی ہے، ان کو جہاں جانا ہے جانے. اب جہنم میں جا کر اپنے دوستوں کو نکالیں گے. تو نے مجھے پانی پلایا تھا، تو نے مجھے کپڑا پہنایا تھا، تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو بھی آ. اور پھر ان کو لے کر جنت میں جائیں گے. تو ابا لطیفہ کہتے تھے، مزے میں کہتے تھے ارے دعوت کے کام کرنے والوں، ہمارا کام تو یہ ہے دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا اور حشر کا میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کا بھرنا. یہ اب ہو گئے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں خوش ہوں. میں مختصر بیان کر رہا ہوں، تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں. میں خوش ہوں، تم جنت میں جاؤ، خوشی زندگی گزارو. صرف ایک مسئلہ جنت میں آئے گا. دنیا کی دیندار عورتیں اور جنت کی حوریں نوک جاب، لٹھا نہیں، نوک جاب. سمجھ گیا نوک جاب؟ تو اتنا تو سمجھ دو. دنیا کی عورتیں کہیں گے ہم، دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے ہم افضل، اور جنت کی عورتیں کہیں گے ہم افضل. یہ ٹھن ہوتا رہے گا جنت کے اندر. دنیا کی دیندار عورتیں دنیا کی فرشی حوریں، یہ فرشی حوریں ہیں اور وہ عرشی حوریں ہیں. تو فرشی حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. اور وہ عرشی حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی دونوں جمع ہو جاؤ. داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں، بائیں طرف یہ حوریں، اور سارا مجمع پیچھے، انبیاء ہو، صالحین ہو، متقین ہو. اور پورے جنت میں اعلان ہوگا کہ آج یہ ٹھن نوک جھوک کا فیصلہ ہوگا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ وہ کہیں گے ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے نکلی نہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی نکلا نہیں،
ہمارے سینے کے اندر عنبر پیوستہ ہے، ہماری ناک میں مشک پیوستہ ہے، گلاب ہے ہمارے بالوں میں، وہ اپنے تعریف کے پل باندھنا شروع کرے گی. تو میں عائشہ کہتی تھی جب وہ خود تقریر کرے گی تو دنیا کے دیندار عورتیں ان سلف صالحات ان دیندار عورتوں میں جو یہ سنت کی ہے وہ بھی ہوں گی اور سلف صالحات بھی ہوں گی. جو پیچھے امتوں کے سلف صالحات وہ کہیں گے اللہ پاک ہماری سنو، اللہ پاک اللہ کہیں گے مہلن ٹھہرو نگلو اگلو مت، ابھی نگلو تم بولو. وہ حور کہیں گے جب کہہ چکی تو اللہ تعالیٰ جملہ کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا کوئی چیز بچی تمہارے پاس؟ تو وہ حوریں کہیں گے نہیں بچی. اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دیندار عورتوں کی طرف. ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہم نے گرمی میں روزے رکھے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا گرمی کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم نے ٹھنڈے پانی سے وضو اور غسل کیا، انہیں کیا پتا ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے اور ٹھنڈی کیا ہوتی ہے. اور اللہ پاک ہم نے حج کیا، انہیں کیا پتا حج میں کتنا آدمی تھکتا ہے. اللہ پاک ہم نے بچے جنے، ان کو کیا پتا بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کے نخرے اور چوچلے برداشت کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں. کیا پتا ان کو ہم نے بچے جنے. ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جاتا تھا، کبھی بکری بیمار ہو گئی، کبھی گائے بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، تو کتنی تکلیف ہوتی تھی ہم کو، انہیں کیا پتا. تو اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کیا کہیں گے؟ اللہ کا مطلب یہ ہے، کان کھول کے سنو، یہ مطلب ہے. سارے جنت والوں کان کھول کے سنو، اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ فیصلہ کر رہے ہیں. بات چیزوں کے فیصلے میں لوگ دھیان سے سنتے ہیں کہ سو تھیو کن جیتو دھیان سے. اللہ تعالیٰ حشر کے میدان پر جنت میں کہیں گے اللہ کان کھول کے سنو. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں اور حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دنیا کی دیندار عورتوں کو اللہ دے گا. تو پاگل ہوگا جو حوروں کے ساتھ بیٹھے گا، دنیا کی دیندار عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. یاد رکھنا 70-72 حوریں ملیں گی، یاد رکھنا. دنیا کی بیوی کی طرح نہیں، دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا لیا برقع چلی میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ جنت کی ہو رہی ہے، نہ اس کے کوئی ماں نہ اس کا کوئی باپ، میکہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. مردوں کو ہی ملے گا. عورتیں کہتی تھی کہ ہم کو کیا ملے گا، تو میں کہتا ہوں تم کو تو وہی دنیا والا ہی آدمی ملے گا، خالی اللہ ریپیئرنگ کر کے دے دے گا، ریپیئرنگ کرے گا. وہ جو ٹھیک ٹھاک ہوگا، تھوڑا دانت ٹھیک ہو جائیں گے، ہڈی بڈی ٹھیک ہو جائیں گے. ارے بات سمجھ میں آتے نہیں آتی کہ وہی ہوگا آدمی لیکن ریپیئرنگ کرنے کا کلر ہو جائے گا، ہڈی ہڈی ٹھیک ہو جائے گی، دانت ٹھیک ہو جائیں گے، چشمے اچھے لگ جائیں گے، جو بھی ہوگا نوجوان بن جائے گا. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. جنت میں جانا نہیں جانا؟ ارے بتاؤ تو صحیح. تو ماں عائشہ کیا کہتی تھی؟ ام سلمہ، حضرت عائشہ نہیں، یہ ام سلمہ کی بھی حدیث ہے، حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے. 5ویں جلد میں نے حدیثیں لکھی ہیں. اب حضرت عائشہ یا ام سلمہ کہتی تھی، جب بیان کرتی تھی اپنے آپس میں، کہتی تھی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائیں گی. میں اس میں کہتا ہوں بڑے زوردار ہیں دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب، جنت میں حوروں پر. کہ اللہ نے طاقت دی، عورت کا اللہ نے مقام دیا، اتنا مقام دیا کہ سورۃ النساء نازل کر دی. عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو. سورۃ الرجال ہے قرآن میں. اتنا پاورفل ہے عورتیں کہ اللہ نے ان کی سفارش کی، مردوں کی سفارش نہیں ملے گی. عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. یہ عورتوں کے فضائل ہیں. کئی کام ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے، بڑے بڑے. ہمارے شریعت میں ممبر نہیں ہوتا تھا، ایک عورت ذریعہ بن گئی. تیمم نہیں ہوتا تھا، حضرت عائشہ کا ہاتھ ذریعہ بن گیا. تیمم نہیں ہوتا تھا.
ہماری شریعت کے اندر عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، آخر تک عورتوں کا میراث میں کوئی حق تھا ہی نہیں، آخر تک۔ بس جیسے پرانی شریعتوں میں تھا کہ عورت کی میراث نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، وہی چیز چلی آ رہی ہے۔ لیکن اوس جب شہید ہوئے حضرت اوس، تو حضرت اوس کی جو اہلیہ تھی، اہلیہ 2 بیٹیاں 1 بیٹا، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ حضرت اوس کی بیوہ اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ تو یہ جب وہ شہید ہو گئے تو بھائی آئے بھابھی کے پاس، اور بھابھی کے پاس آ کر کہا کہ بھابھی اب تو عورت آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں، یہ 2 لڑکیاں ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا، لڑکا ہے اس کو ملے گا لیکن کب ملے گا جب یہ بڑا ہوگا۔ یہ کہہ کر گھر کا سارا سامان لے گا، سارا سامان۔ اے بیچاری بیوی بیوہ کے لیے، بچیاں کے لیے خاموش، کس سے کہے؟ روایتوں میں یہ ہے کہ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس گلی سے ہوا، اتفاق سے، اور یعنی حضور کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے، یہ قصہ ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا، اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ تو جب کسی گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو پوری گلی میں ایک آواز لگتی تھی، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، اللہ کا رسول آئے۔ تو یہ اوس کی بیوہ نے بھی سنا، بچیوں نے بھی سنا، تو فوراً جلدی بچوں کو تیار کیا اور بچوں کو تیار کر کے باہر بٹھا دیا، اور اوس کی بیوہ پیچھے رہی۔ حضور جب گزرنے لگے تو السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور کھڑے رہے، کون ہے کس کا گھر ہے؟ غالب حضرت عمر نے کہا یا سعد بن عبادہ نے کہا، کسی نے کہا کہ حضرت یہ اوس کا گھر ہے، یہ پرسوں شہید ہو گئی۔ ہم نے فرمایا اچھا اچھا، بچوں کو لیا، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تو حضرت اوس کی بیوہ نے کہا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے، بتاؤ کیا چاہتی ہوں؟ یوں کہا کہ وہ اوس کے بھائی آئے تھے اور رات کو یہ کہہ گئے کہ بھی تم تو عورت ہو، تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، اور یہ بچیاں ہیں، بچیوں کو بھی کچھ ملے گا نہیں، یہ بیٹا ہے اس کو ملے گا لیکن جب بڑا ہوگا۔ یہ کہہ کر گھر کا سارا سامان لے گئے۔ تو میری اس سے ایک درخواست ہے کہ ان اوس کے بھائیوں کو بلاؤ اور بلا کر اتنا کہو کہ بھائی جب تم سب لے گئے یہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ، آپ اتنی سفارش کرو، یہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ تاکہ بچیوں کو پالو پوسا پر ہوں گی، میں رہوں گی، میرا بیٹا رہے گا، ہماری زندگی ہم گزار لیں گے۔ اس پر حضور ہچکیاں مارتے تھے، کھڑے، اور حضور نے کہا کہ بس اب مجھے آگے نہیں جانا، کسی کام سے جا رہے تھے، بعد میں سناؤں گا کیا کام سے جا رہے تھے، کوئی بہت اہم مسئلے میں جا رہے تھے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ واپس ہوئے، اور ابھی مسجد نبوی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ مرسی کی آیتیں نازل ہو گئی، حساب کر کے بھیج دیا اللہ نے۔ بلاؤ اس کی بیوہ کو، بلاؤ اسد کی بیوہ کو، کئی بیوہوں کے ساتھ قصے ہوئے، اس کا الگ الگ نام آتے ہیں روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، بلا فلاں فلاں فلاں، اور پورا حساب کر کے بتایا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میراث دو۔ قرآن میں اللہ نے کہا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا، یہ حدیث بتائے گی۔ لیکن میراث میں ایسا نہیں ہے، میراث میں تو اللہ نے حساب کر کے بھیجا، اللہ کو معلوم تھا کہ اسی میں ڈنڈی ماریں گے یہ لوگ، حساب کر کے بھیجا۔ ابوبکر کا انتقال ہو رہا تھا، ابوبکر دنیا سے جا رہے تھے، حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی بیٹھی اشعار پڑھ رہی تھی، صاحب ابوبکر نے آنکھ کھولی، بیٹا کیا پڑھ رہی ہو؟ ابا جان آپ کی جدائی پر غم کے اشعار پڑھ رہی ہوں، آپ دنیا سے جان۔ بیٹا میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میری بیوی حمل سے ہے۔ اپنے انتقال پر وصیت کی صدیق اکبر نے، میری بیوی حمل سے ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تم ورثہ تقسیم کرو گی تو بیوی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی حصہ لگانا۔ تو پھر امی عائشہ نے پوچھا لڑکے کے اعتبار سے لگاؤں یا لڑکی کے اعتبار سے لگاؤں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا آن اکاؤنٹ تمہیں جو لینا ہو لے لینا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بھی حساب میں لے لینا،
فرد حشر کے میدان میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. یہ اپنے انتقال پر صدیق اکبر نے یہ وصیت کی تھی. اب دیکھو تاریخ کی کتابوں میں ملے گا. اس لیے آپ یہ وعدہ کرو کہ میراث دو. میں مسجد مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا اور ایک لڑکی ہے. کسی نے کہا کوئی لڑکی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. بھائی میں تو کسی سے بات کرتا نہیں ہوں. یہ کہا نہیں آپ کی برادری کی کہ مولانا کو ملنا ہے. باہر گیا. آپ بیٹا کیا کام ہے؟ یہ کہا مولانا ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بڑے تاجر ہیں ان کے بھائی. ان کے احمد آباد میں بھی تجارتیں ہیں ان کی یہاں. میرے بھائی میرے پاس آئے اور میرے بھائیوں نے آپ کو ایک پوٹلی دی اور پوٹلی دے کر یہ کہا کہ اللہ بھائی آ تمہارے گرسو تھی جو آتے مالک بنی جو میں نے پاسا لو کرا آپ لو اور مجھے واپس دے دو. تو ایسی میراث ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی. تو بولے کہ یہ میرے بھائی سارے آپ کی مرید ہیں ان سے کہو. تو میں نے ان کے بھائیوں کو بلایا اور بلا کر کہا اپنے پیٹوں میں تو تم جہنم کے انگارے بھر رہے ہو بھائی. اللہ نے اتنی ہوٹلیں دی ہیں میرے انداز سے 10-15 ہوٹلیں ان کی ہوں گی پورے ہندوستان میں. یہاں بھی ہے, اندور میں بھی ہے, بمبئی میں 3-4 ہے, شاید دبئی میں بھی ایک ہے. میں نے کہا آٹلا والا پیسہ بڑا کریں کرسو. آپ کے پاس اگر اللہ نے مال بہت دیا تو 50 گھڑیاں پہنتے ہو, 50 جوتے پہنتے ہو, 50 چشمے لگاتے ہو. اللہ سے ڈرو. میں نے کہا تمہارا وہ دعوت کرتے تھے ہماری. اب آپ سے میری کٹی جب تک اس کا ورثہ پورا دیتے نہیں ہو. مول صاحب کروڑوں روپیہ پہلے اربوں روپیہ کھاتے ہیں. اللہ نے کہا راشو سے تمہیں تمہارے گھجم تھوڑی آلو سے تمہارے بھائی. تو انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے میری بات انہوں نے رکھی مفتی صاحب اور سارا حساب کتاب کیا. حساب کتاب کر کے 1-2 ہوٹلیں اس لڑکی کے نام پر آئی اور اس نے جو ہے سارا کر کے بھائی آپ گئے ہوٹلوں مول صاحب بہنی سے وہی کرتے کرو تمہیں چلاؤ پیسہ لو تمہیں آپ چلاؤ اس کو. بچی کہاں چلانے دے گی وہاں اس کا پیسہ میں مہنتا نہ لو. اس لیے آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ میراث کا خیال رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دول کا مجھے ڈر ہے, چھوٹے بچے یتیموں کا مجھے ڈر ہے, عورتوں کا مجھے ڈر ہے. اور آخر میں اتنی بات کہتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں جمع ہونا ہے یہ یقینی ہے. اللہ کو منہ دکھانا ہے وہ یقینی ہے. اس لیے دنیا کی زندگی کو ایسا سمجھو کچھ پتہ نہیں کون سی گلی میں انسان کی شام ہو جاتی ہے. اچھے چل لیتے ہیں تو دین پر چلو گے انشاءاللہ. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پکا مرتبہ پکی ہو گئی اپنی. وہ تو 10 بنگلے روزانہ بناتے رہنا اور دیکھنا اس کے بعد تم دعا مانگو کہ اللہ میری حاجت پوری کر, اللہ میری حاجت پوری کر. میں یہاں گیا تھا مانگرول 2 ہے. ایک تو سورت والا قریب ہو گئے مانگرول ہے اور ایک کاٹھیاواڑ مانگرول ہے. 25,000 عورتیں جمع ہوئی تھی. 25,000 عورتیں مانگرول کے اندر. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ 5 میں نے 5 لاکھ مرتبہ دیا تھا ان کو. انہوں نے پورا کیا الحمدللہ. اب پھر سے 5 لاکھ پڑھ رہی ہوں. میں نے کہا 5 لاکھ پورا کرو پھر آؤں گا مانگرول انشاءاللہ. ہماری فیس تو 5 لاکھ پورا کرو پھر مانگرول سبمٹ کروں گا. کرتے ہیں کرنے والے, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے. اور یاد رکھنا میں ایک دعا کرتا ہوں جس کرم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ جمع کرے. اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا مانگو تو جنت الفردوس مانگو لیکن ارادے کرو. ادھر ادھر کی بات نہ کر. اقبال کہتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزن سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. جس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ بھی تو, رہرو بھی تو, رہبر بھی تو, منزل بھی تو. ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا. کرنے والے اللہ ہیں. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج ہے, پابند نہیں ہے. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو, وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. لیکن شرط ہے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کی. سب نیت کرو نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ, قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اور ایک وظیفہ اور دیتا ہوں پیسوں کے لائن پہ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. ہر فرض نماز کے بعد
7 مرتبہ لیلا کے قریشی پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے انشاءاللہ. ایک بات ہے. دوسرا کہ جب پیسے آپ گنو نا، جو پوٹلی ہوتی ہے جو پیسہ رکھتے ہو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، یا تمہارا دجالی کارڈ ہوتا ہے، دجالی کارڈ سمجھے MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے. ابا کہتا ابا آدمی رکھا، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ضرورت اللہ پوری کر لیتا ہے. اس پر بھی 1 مرتبہ آج نہ آتے نہ توبہ سے پڑھ کے دم کر دو گے انشاءاللہ بینک میں سے پیسہ ختم ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جب بھی پیسہ گنو نا، جیسے پیسہ گنتے اندر رکھتے ہیں، تو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو. بہت مجرد، بہت مجرد سلف صالحین کا معمول تھا. اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں. یعلم سر، تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے. بجہر، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے. اور آخر میں کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو. ہمارے ذات باطن کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے. جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں. اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے. فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا. یہ صحیح حدیث. فجر کی نماز کا اہتمام کرو. ایک ساتھی تھا مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب جو ہے میں جب بھی جو ہے فجر کی نماز کے لیے قضا ہوتی ہے کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے، آپ مجھے یاد آتے. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا قضا کرتا ہے، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے. تو میں یوں کر کے صاف کرتا ہوں. میں نے کہا ایسے صاف نہیں ہوگا. فضاؤں میں دن، اگر اب دن والا مثال، میں ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں تو وہاں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے روشنی. جب بھی ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوتا ہے، جیسے احمدآباد یہاں مولانا حبیب صاحب نے بولا ہے، یہاں آئے مرکز والوں نے دعوت دی تھی، فلان دعوت دی تھی. ساؤتھ افریقہ کا سفر جب طے ہوتا ہے تو سب سے پہلے روشنی کا پروگرام ہوتا ہے. وہ پہلے سے ہم کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا روشنی کا دن پکا ہے، اب روشنی کا دن طے رکھنا، ہمیں صرف تاریخ بتا دینا. میں نے کہا بھی اتوار نہیں ملے گا. انہوں نے کہا اتوار ہو نہ ہو، پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، انشاءاللہ آپ جب آؤ گے تو اتوار سے زیادہ مجمع اللہ جمع کر دے گا. لیکن ہمارا ایک دن ہونا چاہیے. ہم وعدہ کر لیتے ہیں، یہی سے وعدہ کر لیتے ہیں. جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں روشنی میں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. بہت ہنستے بول رہے. پائلٹ صاحب ملے، کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پائلٹ صاحب سے کہا پائلٹ صاحب ہوا جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا جرمن جاتا ہوں، کبھی جاپان جاتا ہوں، کبھی لاس اینجلس جاتا ہوں، جیسا رخ ملتا ہے سفر کرتا ہوں. میں نے کہا پائلٹ صاحب ہوا جہاز میں کیا کرتے ہو؟ وہ پائلٹ صاحب رونے لگے. پائلٹ صاحب کیوں رو رہے؟ یہ کہ مولوی صاحب بے دین تھا، شرابی پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا، منزل پر پہنچ جاتا تھا، لیکن دین میرے گھر میں آیا اور میرے گھر میں جو دین آیا میری بیوی کی برکت سے آیا. میری بیوی تعلیم میں جاتی تھی، وہاں جا کر جو حدیث سنتی تھی. وہ میں ڈیوٹی سے آتا تھا تو مجھے حدیث سناتی تھی، اچھا اچھا کھانا بھی کھلاتی تھی، حدیثیں بھی سناتی تھی. مولوی صاحب ایک مرتبہ جو ہے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ پائلٹ صاحب آپ اللہ کے راستے میں نکلو، 3 دن نکلو. تو میں میری بیوی پر خفا ہوا اور میں نے کہا تم تو ملانی بن گئی ہے اور میں تو مسٹر ہوں، مسٹر، تو تیرا میرا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو اس نے دھڑلے سے جواب دیا جس اللہ نے مجھے ملانی بنایا ہے وہی اللہ آپ کو ملا بنا دے گا. یہ بات میرے دل کو لگی. روشنی میں گیا، آپ کا بیان ہو رہا تھا، بیان سنا، تشکیل کیا آپ نے، تو میں نے سوچا کہ میں کم سے کم 3 دن تو نکل جاؤں. 3 دن آپ کے بیان سے نکلا. وہ جماعت والے بہت اچھے تھے، انہوں نے 3 دن سے ایک چلے کی تشکیل کری. وہ جماعت والے اور اچھے تھے،
3 چلے کی تشکیل کر دی. 3 چلے کے بعد آیا, گھر میں داخل ہوا, ایئرپورٹ سے فون آیا, ارے بھائی اتنے دنوں سے تم کہاں ہو؟ دلی سے ہوائی جہاز پائلٹ کم ہے, انتظام کر رہے. اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی. اب جو ہے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا میرے لیے کہ ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے, قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. جاپان پہنچتے پہنچتے میرا پورا قرآن کا بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ ادھر کا لمبی فلائٹ ہوتی ہے 18 گھنٹے کی, تو دو پائلٹ ہوتے ہیں. ایک شفٹ میں چلاتا ہوں, دوسری شفٹ میں دوسرا آتا ہے. تو جو میں اپنی شفٹ میں جو قرآن پڑھتا رہتا ہوں, قرآن پڑھتا رہتا ہوں. یہ فضاؤں کا دین. مولانا فرماتے تھے, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, کہ دینی مزاج بناؤ گے تو فضاؤں میں بھی اللہ دین قائم کرے گا, مولوں میں بھی اللہ دین قائم کرے گا. 2 ڈاکٹر ہیں, ایک ڈاکٹر آپریشن کرنے والا اور ایک ڈاکٹر ہے وہ بے ہوش کرنے والا. دونوں حافظ ہیں. رمضان کے مہینے میں دونوں ایک ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ مسجد میں قرآن سناتے ہیں اور باہر کھڑے کھڑے ایک دوسرے کو پارا سنا دیتے ہیں. وہ آپریشن بھی کر رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, مجھے بے ہوش بھی کر رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے. دینی مزاج بناؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دیکھو خوشخبری دیتا ہوں آپ لوگوں کو. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت بیمار ہوئی, بہت سخت, تو ہمارے یہاں مرکز سے مشورہ ہوا کہ بھی کوئی آدمی عیادت کے لیے جانا چاہیے. تو میں اور ایک دوسرے ساتھی ہم طے ہو گئے, وہاں گئے. مولانا کے پاس بیٹھے. مولانا مجھے پہچانتے نہیں تھے, مولانا علی میاں ندوی, لیکن میں خواب دیکھتا تھا. یہ میرے راز کی بات بتا رہا ہوں, لیکن اب راز کی بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ مولانا کا بھی انتقال ہو گیا, کافی سال ہو گئے. میں یہ خواب دیکھتا تھا کہ میں بیان کر رہا ہوں اور حضرت میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں کسی کو یہ خواب سناتا نہیں تھا. پھر مولانا اتنے بڑے, ہم تو کچھ بھی نہیں, لیکن روزانہ 1 دن میں 2 دن میں میں بیان کر رہا ہوں, حضرت سامنے بیٹھے, میں بیان کر رہا ہوں, حضرت سامنے بیٹھے, کسی کو سناتا نہیں تھا. خیر وہاں گئے تو مولانا نے پوچھا کہ یہ کون ہے میرے بارے میں. تو ساتھیوں نے کہا یہ مولانا عمر صاحب پالک پوری کے بیٹے ہیں, ہمارا ابا کا انتقال ہو چکا تھا. تو مولانا نے کہا اوہو, مولانا عمر صاحب پالک پوری کے مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, بہت احسان ہے. یہ مولانا نے کہا. مرض الموت میں, یعنی جب طبیعت ان کی بہت خراب تھی لیکن بولتے تھے, آپ ذہن جو ہے وہ یعنی حاضر تھا. اور میں اپنا قصہ سنا ہے. میری آنکھیں بنانی تھی, مجھے تکلیف تھی, تو امریکہ کا سفر طے ہوا, کوئی گورا ڈاکٹر طے ہوا, ہسپتال طے ہوا, سفر کے ساری ٹکٹیں طے ہو گئیں. مولانا ملنے کے لیے آئے مجھے. تو مولانا نے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ امریکہ جا کر علاج نہ کرائیں, آپ یہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں علاج کرائیں. ہمارے ڈاکٹر ہیں اور میں خود انتظام کروں گا سارا, اس لیے کہ آپ عالمی شخصیت ہیں اور خدا نہ خواستہ کبھی وہ آپ کے ساتھ یہ حرکت کرے کہ آپ کی آنکھیں خراب کر دیں. اس لیے میں نے سارا پروگرام کینسل کیا. یہ مولانا علی میاں ندوی نے کہا, سارا ٹکٹیں کینسل کی, ہوٹل کینسل کی, سب کینسل. اور میں نے یہاں علی گڑھ میں مولانا کے کہنے کی وجہ سے میرا آپریشن کرایا, الحمدللہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے علاوہ بہت احسانات ہیں. بیٹا 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 آپ کا اسلامی تعلق کس سے ہے؟ مجھے میں نے کبھی مولانا انعام الحسن صاحب سے تھا, دعوت کے کام میں لگا. پھر مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد میرے والد صاحب سے ہوا, دنیا سے چلے گئے. اب جو ابا نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ کسی کو بھی اللہ کا نام سکھانا ہوتا, اللہ کا نام سکھاؤ. تو میں چلتا رہا. تو مولانا نے کہا نہیں, آج جمعہ کا دن ہے, میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. یہ مولانا علی میاں ندوی نے. تو میں نے کہا کہ حضرت میں تو ایک دعوت کے کام سے منسلک, چلاتی. تو مولانا نے جواب دیا کہ جتنے بھی طریقے ہیں, چاہے نقشبندیہ ہو, چشتیہ ہو, سہروردیہ ہو, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے
اور جو ہے میرا کرتا تھا، ان کا جمعہ کا دن تھا اور گرمی کے دن تھے، تو جمعہ کا پرانا کرتا وہی بدبو والا جو ہے وہ سارا کرتا بھی دے دیا، 500 روپये بھی دے دیے اور کہا بھی اللہ تعالیٰ تمہارے برکت کا معاملہ فرمائے اور میں نے آپ کو اجازت دی ہے، یہ کہہ کر حضرت نے مجھے اجازت دی۔ چلو یہ ہو گیا۔ ندوہ میں جو ہے ہلچل مچ گئی، بھی مولوی نے اس کی اجازت دی، مولوی نے اس کی اجازت دی، مولوی نے اس کی اجازت دی۔ ہمارے گھر میں خاتون آئی ہوئی تھی، ابھی بھی ندوہ پہنچے نہیں تھے، وہ خاتون مہمان تھی ہمارے یہاں، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب، مولانا عمر صاحب، یہ سب گھر میں آئے اور کہا بھی یونس وہاں لکھنؤ گیا ہے اور علی میاں نے اجازت دی اس کو۔ ابھی ہم وہاں ندوہ پہنچے بھی نہیں، یہ بھی ٹرین میں، یہ اسٹیشن پہنچ کے میری بیوی نے مجھے بتایا۔ یہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا علی میں ندوی نے کہا کہ پھر 2 بزرگ آئے ہیں نظام الدین سے، تمہیں مولوی یونس کا بیان تو ہوگا جمعہ سے پہلے ندوہ میں، اور جو دوسرے بزرگ ہیں ان کا بیان ہوگا لکھنؤ کے مرکز میں۔ جب مجھے خبر پہنچی میرا بیان ندوہ میں رکھا ہے تو مجھے ویسے ہی تو چھوٹی آ رہے علی حضرت علی میاں اور بڑے بڑے ندوہ کے علماء تو بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں کیا بیان کروں گا؟ وہ مولانا نے فیصلہ کیا تو خیر بہت دعائیں مانگتا رہا، بہت دعائیں، تمہارے احمدآباد کے لیے بہت دعائیں مانگتا رہا، اللہ پاک 2 بیان کیسے کروں گا، بڑا میں نے ڈیرا ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کروا دیا الحمدللہ، لیکن بیان پورا نہیں ہوا ہے، مضمون جنت کا باقی ہے، 4 گھنٹے کا بیان ہے مضمون کا، یہ جنت کا جو بیان ہے 4 گھنٹے کا ہے، ابھی تو جنت کی لڑکیوں کے میں نے گانے نہیں سنایا، جنت کی حوروں کے گانے نہیں سنائے، بعد میں میاں بیوی بستر پر بیٹھ کر کیا گپ شپ کریں گے وہ بھی آتا ہے کتاب میں۔ ارے میاں بیوی گپ شپ کرتے ہیں نہیں کرتے، محبت کی باتیں وہاں کیا کریں گے دوسرے سفر میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے تو مائیکل جیکسن کا قصہ سنانا تھا کہ ہم کیسے پہنچے، کیسے اسلام کی دعوت دی ہم نے اس کو، کس اور وقت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا تو مولانا علی میاں ندوی نے اجازت دی، یہ ہو گیا۔ پھر میں بمبئی بیٹھا ہوا اور کسی نے جو ہے مولانا کی طرف سے لکھا ہوا دستخط کے ساتھ فلاں تاریخ کو اجازت دی ہے، یہ ہے، وہ آ گیا۔ یہ تو ہو گیا مولانا کا۔ اب حرم شریف میں بھی بیٹھا ہوا، اچھا مولانا علی ندوی نے جب اجازت دی اس کے بعد سے میری کتابیں شروع ہوئی، تصنیفات، بکھرے موتی آئی، مومن کا ہتھیار آئی، قرآن کے ترجمے آئے، منتخب ابواب آئی، یہ ساری چیزیں ان کی لائن تصنیف کی تھی تو اللہ نے وہ نسبت میرے اندر منتقل کی۔ مومن کا ہتھیار آپ کے احمدآباد میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پڑھتے ہو صبح شام انشاءاللہ۔ اب 2021 ماڈل بھی آ گیا ہے، آپ لوگ کار خریدتے ہو 2019 ماڈل، 2020 ماڈل، تو ابھی ہماری مومن کا ہتھیار اور 26 صورتیں یہ 2021 ماڈل کی بھی آ گئی ہے۔ جب مارکیٹ میں دیکھنا بھی 2021 ماڈل کی تو پرانی نہیں، 2021 ماڈل کی تو وہ دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ حرم میں بیٹھا ہوا اور میرے بیٹے نے کہا کہ ابا بہت بھیڑ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ سب پیر صاحب آئے ہیں، پیر ذوالفقار۔ اچھا، ان کے ساتھ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، وہ احرام کی حالت میں تھے، پہلا رمضان تھا اور ہمیں عمرہ کرنا تھا دوسرے روزے پر اور ان کو کرنا تھا پہلے روزے پر۔ میں نے کہا بھی بڑے آدمی ہیں، ہم جا کے بیٹھ گئے ان کے دعا میں۔ خیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لوگوں نے مسافر شروع کیے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے مسافر کیا تو پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں 1 سال سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ 1 سال سے میں کئی لوگوں کو پوچھا بھی، اس آدمی کا موبائل نمبر ہو، یہ ہو، آج اللہ نے یہ ملا دیا۔ مجھے آپ سے ارجنٹ کام ہے، یہ احرام کے حالت میں کام ہے، لیکن اب یہ ہے کہ میرے ساتھ قافلہ ہے، ہم عمرے کی تیاری میں ہیں، ابھی تو بات نہیں کر سکتا۔ کل جو ہے آپ اسی وقت یہاں آ جائیں، میں خود آپ کو ملنے آؤں گا، پیر ذوالفقار نے کہا۔ اور ان کا خاص آدمی تھا مصطفیٰ کمال، تو یہ کہا کہ بھی مصطفیٰ کمال کا نمبر لے لو، نمبر دلوا دیا، فون سے بات کرو، لیکن کل اسی وقت میں آپ سے ملنے یہی آؤں گا، آپ یہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کہا ابھی پتہ نہیں بڑے لوگ بھول گئے ہو، گھر والوں نے کہا کہ نہیں، وعدہ کیا وہ ضرور آئے۔ بیان میں کسی جگہ دیر ہو گئی، ان کو بھی دیر ہو گئی، ہمیں بھی دیر ہو گئی، خیر پہنچ گئے، وہ بھی آ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو حرم شریف میں اجازت نہیں دی،
اور میں نے کسی کو بھی لکھ کر نہیں دیا ہے. کسی کو بھی میں اجازت دیتا ہوں تو زامبیا بلاتا ہوں اور زامبیا بلا کر استخارہ کرتا ہوں, اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, پھر ہم کرتے. لیکن اللہ نے کچھ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو میں یہی اجازت دے دوں اور یہی لکھ کر دے دوں اور آپ کو میں جو ہے اپنا خلیفہ بنا دوں. میں نے کہا بھی میں تو ایک عام آدمی ہوں, میرے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بشرات دیے ہیں, کچھ یہ کام اللہ لیتا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے مجھے وہاں خلافت دی, مجھے لکھ کر بھی دے دیا. یہ ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد سے میرے واٹس ایپ پہ سبق شروع ہو گئے. ابھی 18 کروڑ ہے میرے فالوور. اللہ اکبر. ساری دنیا میں سبق سنتے ہیں, امریکہ افریقہ سب جگہ تقریباً 18 کروڑ روزانہ. اور آپ کے احمد آباد بھی پہنچ جاتا ہوگا دائیں بائیں سے. جی. یہ بزرگوں کی نسبتیں چلتی. تو اب اسی نسبت کی وجہ سے میں یہاں آیا. میں پہلی مرتبہ یہاں آیا, پہلی مرتبہ ان کا نام سنا, مولانا حبیب صاحب کا. پہلے نام سنا تھا مولانا فضل صاحب کوئی ہیں, لیکن بھئی مدرسہ کہاں ہے. میں ہمیشہ میرے ذہن میں جوا پورا کا جہاں حافظ ادریس مفتی آیا ہوتا ہے وہیں جاتا ہوں, وہیں بیان کر کے نکل جاتا تھا. یا کہیں شاہپور میں کالو پور میں بیان کیا, نکل گیا. انہوں نے دعوت دی, یہاں آیا تو مجھے کچھ عجیب لگا. یہ تو ماشاء اللہ ایک دینی ماحول ہے, دینی چیز ہے. تو اللہ نے میرے بھی دل میں الہام کیا تو میں مولانا حبیب صاحب کو جو ہے پیر ذوالفقار والی نسبت اس کی بھی خلافت دے رہا ہوں. حضرت پیر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ والی خلافت وہ بھی دے رہا ہوں. اور تیسرا میرے پاس جو سند ہے وہ ٹاپ 1 ہے حدیث کی, ٹاپ 1, جس میں تقی صاحب بھی ہیں. ایک تو ہماری سہارنپور کی ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن تقی صاحب اور سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیں ان سب کی سند بھی میرے پاس ہے جو انہوں نے مجھے اجازت دی ہے. تو میں بھی اس کو اپنے جو معتمد علماء ہوتے ہیں, جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, میں ان کو لکھ کے دے دیتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے میں ہمارے مولانا حبیب صاحب کو دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے خود دین کا کام لے اور خود دین کا کام اللہ تعالیٰ لے, خود دین لوگوں میں پھیلائیے آپ انشاءاللہ. بس آپ لوگوں کو اللہ کا نام بتائیے. آپ کہو گے کہ 3 مرتبہ یا وہابو پڑھو تو بھی اللہ اس میں کرنٹ ڈال دے گا. آپ کہو 3 مرتبہ یا غنی پڑھو تو بھی اللہ اس میں کرنٹ ڈال دے گا. اس لیے کہ بزرگوں کی نسبت ہے. جو کچھ بس اللہ نے میرے دل میں الہام کیا اور یہ چیزیں میں نے مولانا کو دی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب دعا کرو. لکھا ہے لاؤ تھوڑا پانی پلاؤ. میں میرے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے سب لوگوں کو علماء کو بلاتے ہیں. علماء حقہ, قادیانی علماء کو کوئی نہیں بلاتا, کوئی بریلوی علماء کو نہیں بلاتا, لیکن علماء حقہ میں ہر وقت ہمارے ساتھیوں کو سب جگہ کہتا ہوں کہ علماء حقہ کو اپنی مجلس میں بلاؤ اور ان سے باتیں کرواؤ, ان کے بیانات سنو. کچھ پتہ نہیں کس اللہ والے کی بات کس کے دل میں اتر جاتی ہے, کچھ پتہ. ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا, دوسرے ڈاکٹر سے فائدہ ہو جاتا ہے. یہ جو بلاتے ہیں اس سے مجھے بہت اطمینان ہوا کہ صاحب کچھ علماء حقہ کو بلاتے ہیں ہم سے جو منسلک ہیں. ہمارا دیوبندی مسلک کے جو علماء ہیں ان کو بلا کر باتیں کرواتے. زیادہ کیا کرتے ہیں, میں ان کو کھانا کھلاتے ہیں, اسٹیشن تک لے جاتے ہیں, اسٹیشن سے لے آتے ہیں, اکرام کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, آج بڑا تو ہے نہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سب علماء کی باتیں سنو. یہ نہیں کہ خالی پالم پوری آ گیا بات سن لی, نہیں. کسی ہر عالم کے بعد میں ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ جا کے بیٹھو ان کی بات سنو. ایک مرتبہ وہ نظر ڈالیں گے تو اس نظر پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. کیا 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 یاد کر میں آیا, میں کبھی دیکھا بھی نہیں, پہلی مرتبہ دیکھا ہی نہیں, پہلی مرتبہ. لیکن دیکھتے میں نے کہا میں لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں, پیشانی دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں الحمدللہ. اسی لیے میں نے فیصلہ کیا. میں نے فیصلہ اتنا جلدی نہیں ہوتا. خلافت دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا چیز صحیح چیز کو لے کر چلے, وہ شرک کو لے کر نہ چلے, بدعت کو لے کے نہ چلے, وہ جو ہے قرآن کی مخالفت کو لے کے نہ چلے, قرآن کو لے کے چلے, سنت کو لے کے چلے. اس لیے علماء کی باتیں سنو گے انشاءاللہ. اور دعوت کا کام تو سدا بہار ہے, ہوتا ہی, اس کا تو انکار نہیں ہے. کون ہے دلہن؟ آپ ہیں. اور آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام ہے؟ ماریا بانو. نام یاد ہو گیا. 11,000 روپیہ نقد ہے. اور یہ وکیل کون ہے؟
آپ کی ساتھ اجازت لے لیا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی شیخ محمد عزت صاحب شیخ ماریہ بانو فضل کریم کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں وکیل کی وکالت اور مجمع کے سامنے. مہر نقد 11,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں آپ نے شیخ ماریہ بانو فضل کریم کو اپنے نکاح میں قبول کیا. تو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. جب تک 3 بچے ہو جاوے تب تک اس کو، جب 6 بچے ہو جاوے تو ان کو، اور جب 7 بچے ہو جاوے تو آپ کو، اور 8 بچے ہو جاوے تو آپ بیوی بن جانا، اس کو شوہر بنانا. اچھا میں جو ہے دلہا دلہن کو تصویر دے رہا ہوں. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار جو میری تصویر ہے، ایک آپ کی ہے، ایک آپ کی ہونے والی بیگم کی. ہو اب تو ہونے والی کیا ہوئے گئی بیگم، تو یا وہ کرتے بیوی بن جاتی ہے، وہ اس کو دینا. دونوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں. کیوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں سمجھ گئے؟ تاکہ نوک جھگڑا ہو، تو ہماری ہے، تو تاری ہے، تو باپو نے آپ ہی ہے، آپ تمہاری ہے، تو ہماری ہے، یہ نہیں تھا. اس لیے الگ الگ یہ کلر کے آپ کی بیوی کو دے دینا. یہ زنانہ کلر ہے یہ دو، اور یہ سفید کلر آپ کا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پڑھتے رہنا، چلتے رہنا. ٹھیک ہے؟ اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص تو پکا. سمجھ گئے؟ یہ تو یہی تو ہمارا ہدیہ ہے آپ کہ تم 100 مرتبہ بیوی سے بھی کہہ دینا سورہ اخلاص پڑھے. ٹھیک ہے؟ بیٹھ جاؤ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا.
اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فاثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اقراری مجرم ہے، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا۔ کیا اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دیجئے۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما، آمین۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما، میں اپنے ایک سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا جو غیب قبول فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک وقتوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختی میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور نمبر لگا رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ یا اللہ پورے احمدآباد والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما۔ احمدآباد کی ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، احمدآباد کی ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو تو قبول فرما لے۔ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیرے شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ بدکار عورت آئی تھی تو نے اسے معاف کر دیا، 100 کا قاتل آیا تھا تو نے اسے معاف کر دیا۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال لے، مستقبل الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک کعبہ
نازل فرما، جب تک بلبلے چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمین دانا اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جب تک بلبلے چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب یہ اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ یہاں سے اٹھ کر جب ہمارے گھروں کی طرف جا رہے ہو، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہم جیسا گنہگار مجمع نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے دیکھا ہوگا، لیکن تو کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تیرے رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے۔ لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تیرے رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ گنہگار یہاں جمع ہے، معافی کا قلم پھیر دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں تیرے توکل کا لباس پہنا دے، قناعت کا لباس پہنا دے۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں۔ اے اللہ انتقال سے پہلے وہاں تشریف لے گئے تھے، واپسی میں کہا میرے بھائیوں کو سلام کہنا۔ ابو بکر نے کہا لسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم لوگ ہیں، ہم نے اللہ تجھے بھی نہیں دیکھا، تیرے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو حق ہے، تیرا نبی حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، فرشتے حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، تیرے سامنے کھڑا ہونا حق ہے۔ ہماری اس اقرار کرنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ یہ اللہ والوں کی بستی ہے، یہاں پر کتنے اللہ والے منحور ہیں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، حاملین قرآن بھی ہیں، اگر یہ مجمع احمد آباد کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف ایک روپیے کی بھیک مانگ کے اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے
بھر دے، آمین ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا، جب تک تو ہم سے خوش نہ ہوتا ہم تجھے نہ چھوڑتے، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا، کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا، لیکن اے اللہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اس سفر کو تمہیں انتہا قبول فرما اور قیامت تک کے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما۔ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں اے اللہ عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس کے غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اس دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔